السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو دا آن لائن لیکچر آف اسلامک اسٹڈیز۔ 8ویں جماعت کے تمام طلباء کو اسلامیات کے اس آن لائن لیکچر میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے الدرس الاول جز جیم سورۃ الانفال رکوع نمبر 3 کے مختصر سوالات و جوابات۔ ٹیکسٹ بک پر آپ کا پیج نمبر ہے 12۔ سب سے پہلے سورۃ الانفال رکوع نمبر 3 کے مشقی الفاظ معانی الکلمات و تراکیب جو کہ رکوع کے اینڈ پر مشق میں دیے گئے ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے سبق میں موجود مشقی الفاظ معنی۔ سب سے پہلا لفظ ہے شر الدواب، بدترین قسم کے جانور۔ استجیبو، حکم مانو، پکار کا جواب دو۔ تھرڈ ورڈ ہے یحولو، حائل ہوتا ہے۔ کون؟ اللہ حائل ہوتا ہے آدمی اور اس کے دل کے درمیان۔ یہ وہاں سے لفظ لیا گیا ہے، اس آیت سے۔ اس کے بعد لفظ ہے مستضعفون، مغلوب اور بے زور۔ بچو یہ اس آیت سے لیا گیا ہے لفظ کہ جس میں مسلمانوں کو یہ یاد دہانی کروائی جا رہی ہے کہ یاد کرو اس وقت کو، وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ، یاد کرو اس وقت کو جب تم تھوڑے تھے اور کمزور سمجھے جاتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں تقویت بھی بخشی اپنی مدد کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور فرشتوں کی مدد بھی تمہارے لیے بھیجی۔ فرمایا کہ یاد کرو اس وقت کو جب تم بے زور تھے، مغلوب تھے، کمزور تھے، تعداد میں کم تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں تقویت بخشی۔ وہاں سے یہ لفظ لیا گیا ہے، اور انتہائی امپورٹنٹ یہ ورڈ ہے جو کہ بورڈ میں بھی ایم سی کیوز کے طور پر آ سکتا ہے۔ سیکنڈ لاسٹ ورڈ ہے یتخطف، وہ اچک لے جائے، اور رکوع میں لفظ ایک استعمال ہوا ہے اچک لے جانے کی جگہ پر اڑا نہ لے جائے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ اڑا نہ لے جائے مطلب کہ جان سے کہیں مار نہ ڈالے وہ لشکر کفار کا جو کہ تعداد میں زیادہ ہے اور مسلمان تعداد میں کم ہیں۔ یہ 313 ہے، وہ 1000 ہیں تقریباً۔ تو یہاں پر اچک لینا یعنی اچانک سے جھپٹ کر فوراً سے کسی چیز کو کنٹرول میں لے لینا اور اس کو جان سے مار ڈالنا۔ تو یہاں پر یہ جو لفظ لیا گیا ہے یہ ان کفار کے بارے میں کہ مسلمان یہ سوچ رہے تھے کہ کہیں وہ ان کو اچک نہ لے جائیں، ٹھیک ہے، اچانک سے کہیں مار نہ ڈالیں، چونکہ وہ تعداد میں زیادہ بھی ہیں، اسلحہ بھی ہے ان کے پاس۔ تو یہ اس حوالے سے میں نے اس لفظ کی وضاحت بھی آپ کے سامنے کر دی ہے۔ آخری ورڈ ہے لا تخونو، لا تخونو، تم خیانت نہ کرو، تم خیانت نہ کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس آیت میں ایک تو اللہ کی امانت میں خیانت مت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت میں خیانت مت کرو، اور آپس میں جو امانتیں ہیں ان میں خیانت نہ کرو۔ یہ اس حوالے سے ایمان والوں کو منع کیا گیا ان خیانتوں سے، ٹھیک ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا، کیا مطلب کہ اے ایمان والو تم خیانت مت کرو۔ کہاں کہاں؟ یعنی اللہ کے امانت، اللہ کی امانت میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت میں، اور آپس میں جو امانتیں ہیں ان میں بھی تم خیانت نہ کرو۔ تو بچوں یہ تھے سبق کے مشقی الفاظ معانی۔ اب ہم بڑھتے ہیں
مختصر سوالات و جوابات کی طرف. جی تو اسٹوڈنٹس، پہلا سوال اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں. کوشچن نمبر 1 ہے کہ شرۃ دواب سے کیا مراد ہے؟ تو بیٹا اس میں جواب آپ نے کچھ اس طرح دینا ہے کہ ایک تو شرۃ دواب کا مطلب معنی آپ لکھیں گے، اس کے بعد اس سے مراد کیا ہے وہ آپ بتائیں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے اور اس سے مراد کیا ہے. اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا مطلب ہے بدترین جانور، یا پھر اس کا مطلب ہے بدترین جاندار. رائٹ. لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ یہ تو اس کا لغوی مطلب ہے، لفظی مطلب ہے. مراد کیا ہے بچوں؟ یہ لفظ بولا گیا ہے دراصل کفار اور منافقین کے لیے. اور کیوں بولا گیا ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتے، اللہ کی آیات کو نہیں سنتے، اور اگر سن بھی لیتے ہیں تو اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. سننے کے باوجود سنتے نہیں ہیں، دیکھنے کے باوجود دیکھتے نہیں ہیں، سمجھنے کے باوجود سمجھتے نہیں ہیں. یہ ہیں کون؟ یہ لوگ کیسے لوگ ہیں کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی وحدانیت کو مانتا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے، مگر یہ اشرف المخلوقات ہو کر اللہ نے ان کو سننے کے لیے کان دیے، بولنے کے لیے زبان دی، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، سمجھنے کے لیے عقل دی. اس کے باوجود یہ اللہ کے پیغام کو نہ سنتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں. یہ کیسے لوگ ہیں؟ فرمایا یہ دراصل گونگے اور بہرے ہیں. گونگے وہ لوگ ہوتے ہیں جو بول نہیں سکتے، اور بہرے وہ ہیں جو سن نہیں سکتے. تو بظاہر تو یہ لوگ انسان نظر آتے ہیں، لیکن ہیں یہ جانوروں سے بھی بدتر. کیوں؟ کیونکہ جانور بھی سمجھتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور وہی اس کائنات کو پالنے والا ہے، مگر یہ ایسے بدترین لوگ ہیں کہ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. ان کو تو شعور نہیں ہے، اس کے باوجود وہ اللہ کی وحدانیت پر جو ہے وہ یقین بھی رکھتے ہیں اور اللہ کو مانتے بھی ہیں. لیکن یہ کیسے لوگ ہیں کہ جو کچھ نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اشرف المخلوقات پیدا فرمایا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کچھ نہیں سمجھتے. اس لیے ان کی ان حرکات کی وجہ سے ان کو کفار اور منافقین کو یہ جو لفظ ان کے لیے بولا گیا شرۃ دواب بھی بدترین جاندار ہیں یہ. ٹھیک ہے جی. کیوں؟ کیونکہ ان کی حرکات و سکنات ایسی ہیں اور ان کے معاملات ایسے ہیں اور ان کے اعمال ایسے ہیں کہ ان کو یہ نام دیا گیا. آگے بڑھتے ہیں جی. کوشچن نمبر 2 ہے لا تخونوا اور الرکبو کا معنی تحریر کریں. ٹھیک ہے جی. آپ نے اس کا مطلب لکھنا ہے جی. تو جواب میں بالکل سمپل سوال ہے، آپ اس لفظ کو ہم پڑھ چکے ہیں. اور الرکبو یہ بھی انتہائی امپورٹنٹ ایک لفظ ہے جو کہ آ جاتا ہے اکثر. تو اس کا مطلب ہم دیکھتے ہیں. پہلا لفظ ہے جی لا تخونوا، اس کا مطلب ہے تم خیانت نہ کرو. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے اس کو باکس میں مشقی الفاظ معنی کے والے باکس میں اس کو پڑھا. تم خیانت نہ کرو. الرکبو قافلہ. ٹھیک ہے جی. کوشچن نمبر 3 ہے مال اور اولاد کے فتنے سے کیا مراد ہے؟ جواب: مال اور اولاد کے فتنے سے مراد بچوں یہ ہے کہ فتنہ ویسے کہتے ہیں آزمائش کو. سب سے پہلے تو آپ اس کو سمجھیں کہ فتنہ کسے کہتے ہیں. فتنہ بچوں کہتے ہیں آزمائش کو، ایگزامینیشن کو. ٹھیک ہے. تو یہ جو دو چیزیں ہیں نا، مال اور اولاد، یہ دراصل ہمارا ایگزام ہے. ان کو جب کسی کے پاس آتی ہیں، مال آتا ہے یا اولاد آتی ہے، تو دراصل اس کی آزمائش شروع ہو چکی ہے. کیسے؟ یہ دو چیزیں ایسی ہیں بچوں کہ یہ انسان کو بزدل بھی بنا دیتی ہیں، بہادر بھی بنا دیتی ہیں، کنجوس بھی بنا دیتی ہیں، سخی بھی بنا دیتی ہیں. اور ان کی محبت میں انسان بعض اوقات ہر طرح کے ناجائز کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. یہ بڑی الارمنگ بات ہے. کیسے؟ میں ایک دو مثالیں آپ کو دیتا ہوں جس سے آپ کو بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. دیکھیں، مال اگر انسان کے پاس آئے اور انسان اس کو جمع کرنے میں لگ جائے تو یقیناً زیادہ وقت نہیں گزرے گا، وہ لالچی ہو جائے گا. جب وہ اس کو اچھے کاموں میں خرچ نہیں کرے گا تو وہی مال اس کو لالچی بنا دے گا.
مال کی لالچ اسے بزدل بھی بنا دے گی، ٹھیک ہے، وہ اس کی لالچ میں بہت سارے اچھے کام چھوڑ دے گا، لیکن یہی مال اگر اچھائی میں خرچ ہو رہا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ ہو رہا ہے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے خرچ ہو رہا ہے، فقراء مساکین عاملین غارمین کے لیے استعمال ہو رہا ہے، کسی اچھے مقصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے، تو پھر یہ فتنہ نہیں ہے، پھر یہ اللہ کی رحمت بن جائے گا۔ مگر فتنے سے مراد آزمائش ہے یہاں پر، بہرحال مال آزمائش ہے، اگر یہ مال کسی کو مل جائے تب بھی آزمائش ہے، اور مال اگر نہ ملے تو وہ بھی ایک الگ آزمائش ہے۔ مگر مال انسان کے لیے آزمائش اس طرح ہے کہ اگر اس آزمائش میں آپ پورا اترتے ہیں تو وہ مال آپ کے لیے رحمت بن جائے گا، اور اگر اس آزمائش میں آپ پورا نہیں اترتے تو وہی مال آپ کے لیے فتنہ بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اولاد جو ہے، اس کی محبت میں، اب اولاد ایک ایسی چیز ہے جس کے ساتھ انسان بے تحاشا محبت کرتا ہے، تو اس کے لیے بعض اوقات رشوت لے بھی لیتا ہے، بعض اوقات رشوت دے بھی دیتا ہے ان کے کام کروانے، لیکن یہ حرام کام ہے، یہ ناجائز کام ہے، ٹھیک ہے۔ تو اولاد، اگر آپ اولاد کے لیے کسی غلط کام میں ملوث ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اولاد آپ کے لیے کیا بن گئی ہے؟ فتنہ بن گئی ہے۔ لیکن اگر وہی اولاد جس کی تربیت آپ بہت اچھی کرتے ہیں اور وہ نیک اعمال کرتی ہے، اچھے اعمال کرتی ہے، اور اس اولاد کی وجہ سے آپ کسی بھی ناجائز کام میں ملوث نہیں ہوتے، تو پھر وہی اولاد آپ کے لیے رحمت ہے۔ تو بہرحال مال اور اولاد یہ دونوں انسان کے لیے ایک آزمائش ہیں، اور انسان کو چاہیے کہ اس آزمائش میں تقوی اختیار کرے، اللہ کی مدد کو مانگے، اور اللہ کے راستے کو، بتائے ہوئے راستے کو مت چھوڑے، تاکہ انسان اس آزمائش میں کامیاب ہو سکے۔ تو آگے بڑھتے ہیں جی۔ کوشچن نمبر 4، سورۃ الانفال میں کن لوگوں کو بدترین جانور کہا گیا ہے؟ بدترین جانور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے پڑھا کہ یہاں تھوڑا سا دیکھیں، وہی کوشچن جو ہے وہ انہوں نے چینج کر کے تھوڑا سا چینج کیا، اور اس کو یوں آپ کے سامنے رکھا کہ آپ یہ بتائیں کہ کن لوگوں کو بدترین جانور کہا گیا ہے، کون لوگ ہیں وہ؟ تو سورۃ الانفال میں کفار اور منافقین، یہ دو کفار ہیں اور منافقین ہیں۔ منافق کون ہوتا ہے؟ جو اندر سے اور باہر سے، اور باہر کا بیانیہ زبان سے کچھ اور ہو، دل میں وہ کچھ اور رکھتا ہو، وہ منافق ہے۔ کفار جو صراحتاً اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، انکار کرتا ہے صراحتاً، یعنی واضح طور پر۔ کافر کون ہے؟ جو واضح طور پر اللہ کی وحدانیت کا انکار کر رہا ہے، ٹھیک ہے، انکار کر دیتا ہے، مانتا نہیں ہے، تو وہ کافر ہے۔ تو ان کفار اور منافقین کو بدترین قسم کے جانور کہا گیا ہے، جو کچھ بھی سمجھ نہیں رکھتے۔ کوشچن نمبر 5، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اس کا ترجمہ تحریر کرنا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ پہلے آپ لفظی ترجمہ ذرا دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ وَلَا تَكُونُوا، اور نہ ہو جاؤ، کالذین، ان لوگوں کی طرح، قالو، جو کہتے ہیں، سمینا، ہم نے سن لیا، وہم، اور وہ در حقیقت، لا یسمعون، نہیں سنتے۔ اب ہم با محاورہ ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو بیٹا با محاورہ ترجمہ اس کا یہ ہے، انورٹڈ کاماز میں آپ دیکھیے گا، اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا، لاسٹ لائن، اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا۔ کیا سن لیا؟ حکم خدا، ہم نے حکم خدا سن لیا، مگر حقیقت میں نہیں سنتے۔ یہ کفار کی جو حرکات ہیں کہ وہ یہ کہتے تھے، جب وہ سن لیتے تھے اللہ کا حکم تو پھر پراپر سنتے نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے سن لیا ہے، مگر حقیقت میں نہیں سنتے۔ یہ ان کی حقیقت ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کہیں تم ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جو کہتے ہیں کہ ہم نے حکم خدا سن لیا مگر حقیقت میں نہیں سنتے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 6، سورۃ الانفال کی آیات میں خیانت سے کیا مراد ہے؟ تو سب سے پہلے بچوں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ خیانت ہے کیا، خیانت کسے کہتے ہیں۔ بعض اوقات بچے کیا کرتے ہیں کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ خیانت کسے کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ امانت میں خیانت کو خیانت کہتے ہیں۔
نہیں بچوں، یہ اس کا جواب نہیں ہے. جواب اس کا کچھ یوں بنے گا کہ بھئی خیانت کا لغوی مطلب بتائیں نا. کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ امانت میں خیانت، مگر امانت میں خیانت ہے کیا؟ خیانت کے لغوی مطلب کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے خیانت کا لغوی مطلب ہے دھوکہ، بددیانتی، بے ایمانی، فریب وغیرہ. تو سورۃ الانفال میں تین طرح کی خیانت کا ذکر ہے جو کہ درج ذیل ہے. نمبر ون، اللہ سے خیانت. اب اللہ سے خیانت کیا ہے جی؟ کہ جو احکامات اللہ نے اپنے بندوں کے لیے، تمام بندوں کے لیے نازل فرمائے، اگر بندہ ان احکامات کو ادا کرنے میں کوتاہی کرے گا تو یہ اللہ سے خیانت ہوگی. اس لیے اس خیانت سے منع کیا گیا ہے. آگے بڑھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیانت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنی امت پر کچھ حقوق ہیں. ٹھیک ہے جی. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب و احترام کرنا، آپ سے محبت و عقیدت رکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ پر عمل کرنا. ان میں سے کسی بھی حق میں کوتاہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیانت کہلاتی ہے. لاسٹ پوائنٹ ہے آپس میں خیانت. اس سوال کا لاسٹ پوائنٹ آپس میں خیانت. انسان کے انسان پر بہت سے حقوق ہیں، ان کی پاسداری کرنا ہر انسان پر لازم ہے. اگر انسان ان میں کوتاہی کرے گا تو یہ آپس میں خیانت ہوگی. اس لیے قرآن کریم میں ہمیں ہر قسم کی خیانت سے منع فرمایا گیا ہے. تو یہ تین خیانتیں تھیں جس کے بارے میں آپ کو یہاں پر ایکسپلین کیا گیا. اب اس سوال میں جب یہ سوال آئے کہ سورۃ الانفال کی آیات میں خیانت سے کیا مراد ہے، تو آپ سب سے پہلے تو خیانت کی ڈیفینیشن لکھیں گے، اس کا مطلب لکھیں گے کہ اس کا مطلب ہے کیا، اور اس کے بعد آپ یہ تین قسمیں خیانت کی جو ہیں یہ آپ لکھیں گے. جب یہ تینوں لکھیں گے تو پھر آپ کا جواب مکمل ہوگا اور آپ کو مارکس پورے ملیں گے. اور یہ اکارڈنگ ٹو بورڈ پوائنٹ آف ویو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ کویشچن ہے. اس کو بہت اچھے طریقے سے یاد کریں. تینوں قسم کی خیانت سے سورۃ الانفال کی آیات میں ہمیں منع کیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. آگے بڑھتے ہیں اور آج کے اس سبق کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں. یہاں تک آپ کا سبق اختتام پذیر ہوتا ہے. یہ آج کا لیکچر تھا جو کہ سورۃ الانفال رکوع نمبر 3 کے مشقی الفاظ مانی اور مختصر سوالات و جوابات کے متعلق تھا. ہوم ورک ڈائری بچوں نوٹ کیجئے. مشکل الفاظ مانی نوٹ بک پر آپ نے لکھنے ہیں، وہ جو ایکسرسائز کے ہم نے پڑھے شروع میں، اور یاد بھی کرنے ہیں. اور اس کے بعد مختصر سوالات و جوابات نوٹ بک پر لکھنے ہیں اور یاد کرنے ہیں. ٹھیک ہے جی. جو سوالات مختصر آپ نے ابھی ہم نے ڈسکس کیے، ان سوالات کو، ان جوابات کو نوٹ بک پر لکھیے اور یاد کیجیے. تو بچوں آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. فی امان اللہ.